السلام علیکم ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آئی ایم محمد عثمان احمد قریشی اینڈ یو واچنگ عثمان احمد ریئیکشن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ ریئلٹی آف ریو برازیل سیٹینک کارنیول۔ تو مزید ٹائم ضائع کے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر فالو نہیں کیا تو آپ ان پہ بھی فالو کریں، لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو مزید ٹائم ضائع کے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ جیسے جیسے قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے تو عالمی شیطانی فتنے بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے حق اور باطل یعنی اپنے نیک بندوں کو اور شیطانیت کو الگ الگ کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ کو ایسے عالمی فورمز پر شیطانیت اور اس کی عبادت کی رسومات سر عام دنیا کے سامنے ہوتی نظر آ رہی ہیں، جن کا آج سے پہلے تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ پھر چاہے وہ کوئی سپورٹس ایونٹ ہو، کوئی میوزیکل ایوارڈ شو، کوئی سنگنگ کنسرٹ یا کوئی فیشن شو وغیرہ، جن کا دور دور تک ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کی تھیم میں یہ سب کچھ دکھانا شامل نہیں ہے، لیکن نوجوان نسل کی ذہن سازی کرنے کے لیے آرٹ کے طور پر دنیا بھر کے اندر اس شیطانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے ہر ایک مذہب کی توہین کروائی جائے، کیونکہ شیطان کسی ایک مذہب کا دشمن نہیں بلکہ دنیا کے ہر بڑے مذاہب خصوصاً ابراہیمک ریلیجن کا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے ذہن سے خدا کے تصور کو ہی ختم کر دے، اور حال ہی کے اندر برازیل کے شہر ریو کے اندر ایک تہوار کو منعقد کیا گیا جس کا تھیم پورے کا پورا نہ صرف شیطانیت سے بھرا تھا بلکہ شیطان کی عبادت کروانے کے ساتھ ساتھ جنت، جہنم، ایڈن گارڈن یعنی بائبل کے مطابق ایسی جگہ جہاں پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے ایک جنتی پھل کو کھایا تھا، اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کی ذات کا انتہائی درجے پر جا کر مذاق اڑایا، لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی انہیں اتنا نارمل سمجھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ کارنیول یا تہوار ایک دن کا نہیں ہوتا بلکہ کئی دن تک چلنے والا ہوتا ہے، اور اس بار یہ دل دلا دینے والا اور آنکھیں کھول دینے والا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کارنیول کے آغاز کے اندر ہم ایک ہیل گیٹ یعنی جہنم کے دروازے کو دیکھتے ہیں، جہاں پر بہت سارے انسان موجود ہیں اور اوپر شیطان خود ان لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ گیٹ کے لیفٹ سائڈ پر سلیب موجود ہے جسے کرسچینٹی کے اندر انتہائی مقدس مانا جاتا ہے، اور یہ جہنم کے اندر بھی جگہ جگہ پر ریڈ کلرز کے اندر موجود ہیں جو کہ ایول یا آگ کو دکھاتا ہے، جس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ جہنم عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی طرح کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی جنت ہے، اور وہ اصل کے اندر اس جہنم کے اندر جائیں گے، کسی جنت میں نہیں۔ مگر دوسری طرف شیطان کیونکہ جہنم کا مالک ہے لہٰذا یہاں پر اپنے لوگوں کا خیال رکھے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بڑے سیب لائے جاتے ہیں جو کہ دراصل اس پھل کو دکھا رہے ہیں جنہیں آدم علیہ السلام اور اما حوا نے شیطان کے بہکانے پر جنت کے اندر کھا لیا تھا، اور سزا کے طور پر اللہ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا کیونکہ اسے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ کرسچینٹی میں اس جنتی باغ کو ایڈن گارڈن کہتے ہیں اور اس پھل کو سیب کہتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے اندر نہ تو اس پھل کا ذکر ہے کہ وہ کون سا پھل تھا اور نہ ہی اس باغ کا، جو کہ ظاہر ہے کہ بیان کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد ہمیں ایک بڑا سانپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ منہ کھولے شکار کے انتظار میں ہے، اور دراصل یہ وہی شیطان ہے جو کہ سانپ کی شکل کے اندر آدم علیہ السلام اور اما حوا کے پاس آیا تھا، جس کا ثبوت اس کے اوپر موجود کالے لباس کے اندر شیطان خود ہے۔ اس سانپ کے پیچھے ایڈن گارڈن موجود ہے جس کے اندر ایک شاور کے نیچے اما حوا اور بابا آدم علیہ السلام کو ننگے سرخ شیطانی لباس کے اندر دکھا کر بیہودہ قسم کا ڈانس کرتے ہوئے ان کی ایسے انداز کے اندر توہین کی گئی ہے جو کہ یہاں پر دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ایک ثقافتی تہوار کا ان سب مذہبی واقعات اور ان کا مذاق اڑانے سے بھلا کیا تعلق ہے؟ کیا یہ سب تہوار ان توہین آمیز چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے؟ دراصل شیطان کے یہ پیروکار آپ کے دماغ سے کھیلتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پہلے ان لوگوں کو خدا اور مذہبی تعلیمات سے بدزن کرنا ضروری ہے، اور تب جا کر شیطانیت کے لیے ان کے ذہن مکمل طور پر تیار ہو پائیں گے، لہٰذا بار بار ایک چیز کو دکھا کر یہ آپ کو اسے ایکسیپٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈن گارڈن کے اندر جگہ جگہ پر آپ کو سفید لباس کے اندر فرشتے اور ولگر لباس کے اندر ڈانس کرتی لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، جن کے لباس اتنے ولگر ہیں کہ کپڑے پہننا یا نہ پہننا دونوں ان کے لیے برابر ہیں۔ اور اس کے بعد انٹری ہوتی ہے خود شیطان کی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرام کر رہا ہے اور پوری کائنات اس کے سامنے ہے، اور وہ اپنی نظریں گھما کر سبھی کو دیکھ بھی رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جادوگر کیونکہ خدا کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگتے ہیں، اور اسی لیے یہ شرک ہے، اور قبالہ نامی جادو سے یہ جادوگر شیطان سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے ایک چڑیل جادوگرنی ہمیں دکھائی جاتی ہے جو کہ شیطان کے ساتھ موجود ہے اور کچھ پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ رابطے میں ہے،
اور اس شیطان کے اوپر آسمانوں میں سب سے پاورفل اینجلز میں سے ایک حضرت میکائیل علیہ السلام کو دکھایا گیا ہے، جن کی بائبل کے مطابق شیطان سے جنگ بھی ہوئی تھی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسا کہ نیٹ فلکس کی فلم لوسیفر کی سٹوری لائن کے اندر دکھایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے پاس ان کی اپنی فوج موجود ہے، جنہیں انتہائی بیہودہ اور ولگر قسم کے لباس کے اندر گھنٹوں تک ناچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شیطان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے باقاعدہ فحاشی اور زنا کا بندوبست کروایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو کہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہوں، اور اس کی تعلیمات کو موک کر کے خود انسانوں کے ہاتھوں سے اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ برازیل خود مذہبی طور پر ایک کرسچن ملک ہے، جہاں پر کرائسٹ کا ایک بہت بڑا مجسمہ بھی موجود ہے، مگر اسی ملک کے اندر شیطان کے مجسمے کو دکھا کر اس کی ایک رسم کی طرح عبادت کروانا کوئی معمولی اتفاق کی بات نہیں کہ شیطان کو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پاورفل، مالک اور خدا دکھایا جائے، جو کہ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار پیٹ کر دھکے دے کر نکال رہا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو 2019 کے کارنیول کی ہے۔ اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ شیطان اس سے بڑھ کر کس طرح سے انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کروا سکتا ہے کہ شیطان ہی تمہارا مالک ہے، دنیا و کائنات کا سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، جبکہ مسیح ایک جھوٹا شخص تھا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اس نے کبھی واپس نہیں آنا۔ یہ صرف اللہ کے پیغمبر کی نہیں بلکہ خود اللہ کی بھی توہین ہے۔ یہی نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم کا بھی مذاق بنایا گیا ہے، جہاں پر ان کی تصویر کے ساتھ ننگی ترین ڈانسرز ناچ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بال نامی مجسمے کی بھی پوجا کروائی گئی، جسے ہم نے کامن ویلتھ گیمز کے اندر بھی دیکھا تھا، اور بالکل یہ وہی بچڑا ہے جسے شیطان کی شکل کے اندر بنایا جاتا ہے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنا یہ مجسمہ بنوانے کے لیے گمراہ کیا، اور پھر اسی قوم کو اپنی عبادت پر بھی لگوا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر صرف 40 دن کے لیے گئے تھے اور ان پر تورات نازل ہوئی تھی۔ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو کہیں سے بھی انٹرٹینمنٹ لگتا ہے؟ برازیل دنیا میں کرائم اور مرڈر کے لحاظ سے نمبر 1 ہے، اور یہاں پر غربت بھی ہے۔ یہ ملک زیادہ امیر نہیں ہے، پر لوگ پھر بھی یہاں پر شیطانی ایونٹ پر لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، تو کیا یہ بلا وجہ ہوگا؟ اتنی بڑی مورتیاں، لائٹس، لباس اور ارینجمنٹ پر کتنا اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ کیا یہ پیسہ بلا وجہ خرچ کیا ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسے نہ صرف لاکھوں لوگ لائیو دیکھ رہے تھے بلکہ کروڑوں لوگوں تک اس ڈیمونک ریچول کو پہنچایا گیا تاکہ شیطان کے امیج کو اچھا بنایا جا سکے، کیونکہ ان حرکتوں کی وجہ سے وہی خوش ہوگا جس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اسی کارنیول کے بعد برازیل کے اندر تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، جسے لوگ خدا کی توہین کرنے کی سزا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق انسانوں کا کنٹرول تو اس دنیا کی چیزوں پر ضرور ہے، مگر خدا کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ وہ سب سے پاورفل ہے۔ اس کے پاس دنیا و کائنات کے تمام اختیارات موجود ہیں، اور وہ چاہے تو پل کے اندر دنیا کو تباہ کر دے، مگر کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں بلکہ کرائسٹ اسٹیچو پر لائٹنگ اور تھنڈر بورڈ کو دیکھا گیا، جس نے اسے کافی نقصان پہنچایا، جو کہ اس ہستی کے جلال کو دکھاتا ہے جس نے قوم لوط اور ان جیسی کئی بدعمال قوموں پر اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے عذاب کا کوڑا پہلے بھی برسایا، اور آج بھی ان کو وارننگ دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ رائے راست پر آ جاؤ۔ قیامت کے دن جب ان لوگوں پر دنیا اور شیطان کی حقیقت کھلے گی تو تب اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن افسوس کہ تب ان کا کوئی بہانہ، کوئی معافی کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو عقل دی گئی تھی لیکن یہ سوچتے نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ہیں جو آنکھیں بند کر کے بس ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کیسے اس میں اس سیٹنک کارنیول کو ایکسپلین کیا گیا، اور بالکل یہ چیزیں بالکل یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو ایک طریقے سے خدا کے کانسیپٹ سے، یعنی کہ اللہ کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کی طرف سے ہٹا کے لوگوں کو شیطان کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے وہی بچ سکتا ہے کہ جو کہ اس کو دیکھے گا، سمجھے گا، غور و فکر کرے گا اس میں، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ لیکن زیادہ تر لوگ اپنی عقل استعمال نہیں بلکہ آنکھیں بند کر کے جو جدھر جا رہا ہے اس کو چلنے دے رہے ہیں، اور خود بھی اس طرف کر رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن جب یہ سب جھوٹ ہمیں پتہ چلے گا تو اس وقت جو ہے پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور لیکن اس وقت کا پچھتانا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے ٹروتھ کی تلاش کریں اور پھر اس کو سمجھیں اور پھر اس کو ایکسیپٹ کریں، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔